تابش سے جب سارا زیدی نے بات کی تو وہ غصے میں بفرا تھا، جبکہ اس کے برعکس ریان نے ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچ کر رمیز کے گھر والوں کو آنے کی اجازت دے دی تھی۔ تابش کو اس نے اپنے انداز میں سمجھا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تابش تب تک سب کو کاٹ کھانے کو دوڑتا رہے گا جب تک کہ حذیمہ دوبارہ خوش نہیں ہو سکے گی۔ اس کے دل کو بھی درد تو ہوا تھا کہ جس بہن کے لیے وہ اس سوچ کر مطمئن بیٹھے تھے کہ ہمیشہ اس گھر میں آنکھوں کے سامنے رہے گی، اب اسے کسی اور گھر جانا ہوگا۔ ریان گھر آیا تو بہت کوشش کی تھی کہ وہ سب کو ریلیکس رکھ سکے۔ حذیمہ کی مرضی جان کر وہ کمرے میں آیا تو کمل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً اٹھی تھی۔ بلو کلر کی سادہ سی شرٹ اور سٹائلش کیپری میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ریان نے غور سے اس کا جائزہ لیا تو وہ بولی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ محترمہ، کب تک بھاگے گی آپ مجھ سے؟ ہاں، جب سے میں آیا ہوں جب دیکھو تو کبھی چائے کے بہانے بھاگ جاتی ہو۔ ہاں، اگر چائے میں نیند کی گولیاں ملا دو تو شاید کوئی کام بن جائے۔ اسے بھاگتے دیکھ کر اس نے پکڑ کر اسے شرارت سے بولا تھا، تو میں کیا کروں پھر؟ آپ مجھے دیکھتے ہی ایسے کہ بندہ وہاں رک نہیں سکتا۔ کنول نے نظریں جھکا کر شکوہ کیا۔ اچھا، کیسے دیکھتا ہوں میں؟ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس نے سوالی انداز میں پوچھا۔ بالکل ایسے جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ کنول نے اس کے یوں دیکھنے پر پھر سے چوٹ کی۔ تو یار کیا کروں، مجھے تو اب ایسے ہی دیکھنے کی عادت ہے۔ ریان نے منہ بنا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اچھی لگ رہی ہو تم۔ ریان کی تعریف پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں ٹھیک لگ رہا ہوں نا؟ رمیز نے نیوی بلو کلر کا پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ اپنی تیاری ہر لحاظ سے اسے مکمل کی تھی۔ ہبا نے بھی اس کی تعریف کی، مگر پھر بھی وہ اپنی تیاری سے ابھی تک مطمئن نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی آئس فیر، آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ اس کے گال پر پیار سے چٹکی کاٹ کر ہبا نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حذیمہ کے گھر اس کا رشتہ مانگنے جا رہا ہے۔ ہبا نے جب اسے بتایا کہ اس کے لیے سرپرائز یہ ہے تو کتنے ہی لمحے وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا، مگر بعد میں دل چاہا تھا کہ خوشی سے ناچے۔ شہینہ بیگم، رمیز اور ہبا گھر آئے تھے۔ ریان اور کنول نے ان کو ریسیو کیا۔ بہت معذرت آنٹی، آج ماموں کی طبیعت خراب تھی تو اس لیے ماما کو اچانک وہاں جانا پڑ گیا۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ سب معاملات طے کر لیں، وہ کوشش کریں گے کہ وقت پر پہنچ سکیں۔ ریان نے سارا زیدی کی غیر موجودگی کی وجہ بتائی تھی۔ اوہو، کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ آپ کے ماموں جان کو صحت دے۔ ویسے بھی ہم اپنی بہو سے ملنے آئے ہیں، آپ حذیمہ کو تو بلائیں۔ رمیز کی امی نے محبت سے کہا تو ریان نے سر ہلایا اور کنول کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ چند ہی منٹوں بعد کنول کے ہمراہ حذیمہ بھی آ گئی تھی۔ ہبا اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے ملی۔ تھینک یو، اسے بوسہ دے کر ہبا نے کہا اور پھر ماما کے پاس بٹھایا۔ مدت تابش سب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ہادی آج آفس میں تھا۔ رمیز کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ تھی اور اس کی خوشی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ حذیمہ کو دیکھنے آنا تو بس فارمیلٹی تھی۔ میں تو آج منگنی کی تاریخ لینے آئی ہوں، آپ کی ماما ہوتی تو لے کر ہی جاتی۔ رمیز کی ماما نے مسکرا کر کہا، لو میں آ گئی ہوں، معذرت کہ آپ سب کو انتظار کرنا پڑا۔ سارا زیدی کی آواز پر وہ چونکی۔ سارا زیدی نے جب شہینہ بیگم کو دیکھا تو انہیں بھی شوق سا لگا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ماما، یہ سارا آنٹی ہیں۔ ہبا نے مسکرا کر ان کی طرف اشارہ کر کے اپنی ماں سے کہا تو رمیز بھی ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ماما، کیا ہوا آپ کو؟ ان دونوں کو ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتا پا کر ریان نے نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ شاہینہ بیگم کا دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جائے مگر وہ ایسا نہ کر پائی۔ نہیں، کچھ نہیں بیٹا۔ شاہینہ بیگم نے خود کو سنبھالتے ہوئے ان کی سوالی نظروں کا جواب دیا۔ وہ آگے بڑھ کر سارا زیدی کے گلے لگی تھی۔ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں معلوم تو بہتر ہے کہ ہم فی الحال نارملی ریئیکٹ کریں۔ سارا زیدی کو شوق کی کیفیت میں دیکھ کر شاہینہ بیگم نے سرگوشی کی۔ سارا زیدی نے آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ آپ میری آمد کے مقصد سے تو باخبر ہوں گی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جلد ہی آپ ہمیں تاریخ دیں تاکہ ہم حذیمہ اور رمیز کی منگنی کر سکیں۔ انہوں نے باظرف ہونے کا ثبوت دیا مگر سارا زیدی ہرگز مطمئن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچ کر جواب دوں گی، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو شہینہ بیگم بولی، شور، آپ جتنا وقت چاہیں لے سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے کھلی اجازت دے دی تھی۔
آنٹی کیا منگنی کی جگہ نکاح ہو سکتا ہے؟ ریان کی ڈیمانڈ پر سب نے چونک کر اسے دیکھا تو حذیمہ کے دل پر ایک دم بوجھ بڑھ گیا تھا۔ نکاح؟ ہبا نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے اور ریان کے صوفے کے درمیان فاصلہ قدرے کم تھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہادی سب سن کر چپ بیٹھا رہے گا۔ وہ ایک زخمی شیر ہے جو ایک بار بھرپور حملہ ضرور کرے گا۔ ریان کی بات پر اس نے لب بھیجے اور پھر سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ہبا نے شاہینہ بیگم کو بھی سرگوشی میں ہی سب کچھ بتا دیا تو وہ بھی سب سمجھ گئی۔ مدت خاموشی سے سب کچھ دیکھتے ہوئے لب کاٹ رہی تھی۔ بھائی آپ کو نکاح پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہبا نے رمیز سے پوچھا تو اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اس نے جلدی سے کہا، کیونکہ اس کے دل کی خواہش تو پوری ہو رہی تھی۔ تو پھر بہتر ہے کہ ہم نکاح یا منگنی کی فارمیلٹی میں پڑنے کے بجائے ڈائریکٹ شادی ہی کر لیں، کیا خیال ہے سارا؟ شاہینہ بیگم نے تجویز پیش کی تو انہوں نے کہا، دیکھیں میں نے کہا نا، میں آپ کو کل جواب دوں گی۔ اوکے شور، جیسے آپ کی مرضی، شاہینہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ دل میں امڑتے طوفانوں کو دبا کر فی الحال وہ واقعی مشکل کام کر رہی تھی۔ اسی طرح کچھ دیر اور باتیں ہوئی اور وہ لوگ لوازمات سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سارا ضدی بھی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں حذیمہ کا رشتہ رمیز سے ہرگز نہیں کر سکتی۔ شاہینہ کا ظرف اتنا بڑا نہیں، کہیں وہ اس لیے شادی تو نہیں کروا رہی کہ پھر حذیمہ کو طلاق دلوا کر وہ بدلہ لے سکے؟ نہیں، میں اب پھر سے یہ افورڈ نہیں کر سکتی، بالکل نہیں۔ یہی سب سوچتے ہوئے سارا زیدی نے اپنی کنپٹیاں مسل دی تھی۔ ماما وہ لوگ ہاں تو کر دیں گے نا؟ رمیز بیتاب سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل بیٹا، بھلا میرے شہزادے میں کوئی کمی ہے کیا؟ بس انہوں نے تکلفاً کہا ہے کہ کل جواب دیں گے۔ شاہینہ بیگم نے اس کا گال تھپتھپا کر محبت سے کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ ماما، رمیز نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے بس سر کو ہلایا تھا۔ وہ چند ایک باتوں کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ہائے رے قسمت، آج مجھے سارا کے سامنے لے ہی گئی تو میں دیکھ کر تو جی چاہا تھا کہ سارا انکار کر دوں، مگر میں اتنی کم ظرف نہیں۔ مجھے بعض ظرف میرے شوہر نے بنایا ہے، اور میرا بیٹا اتنا خوش تھا کہ مجھے سب انا اور ماضی کو پسے پشت ڈالنا ہی پڑا۔ ویسے بھی تم تو شاید مجھ پر احسان کر گئی، جو مجھے بعد میں عرفان ملے، جنہوں نے سب جان کر بھی مجھے دل سے قبول کیا اور مجھے سنبھلنے کا موقع دیا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر آنکھوں کے بھیگے گوشے پونچھے تھے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ سب ہوا جو میرے ساتھ ہوا، یقین مانو جان کر بہت دکھ ہوا مجھے۔ انہوں نے سارا زدی کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک گہری سانس لی تھی۔ عرصہ کیا ہوا تمہیں؟ ساشا لان میں ٹہل رہی تھی جب عرصہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ اندر جا رہی تھی جب پیچھے سے ساشا کی آواز سنائی تھی۔ کچھ نہیں، انکار میں سر ہلا کر فوراً آنسو پہنچتے اس نے کہا۔ نہیں کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ اس کے سامنے آ کر اس کے آنسو پہنچتے وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ عرصہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے گلے لگ گئی اور کہا، مجھے اسد نے ڈائیورس دے دی ہے۔ اس کی بات پر ساشا کو لگا کہ کسی نے اس کے اعصابوں پر بم پھوڑا ہو۔ کیا؟ وہ چلا کر بولی تو عرصہ نے کہا، ہاں بالکل۔ اچھا تم رو مت، اس کے بال سہلاتے ہوئے کامتی آواز میں بولی۔ محبت کرنے والے پتہ نہیں کیوں اکثر رسوا کر دیا کرتے ہیں۔ سارا تم نے کہا تھا کہ کل جواب دو گی، مگر ابھی تک آپ کا جواب نہیں آیا، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ شاہینہ بیگم نے اگلے دن ان کو کال کی تھی۔ سلام دعا کے بعد نرمی سے پوچھا تو سارا زیدی نے گہری سانس لی اور کہا، شاہینہ میری بیٹی پہلے ہی بہت بڑے صدمے سے گزری ہے، میں اب مزید کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ کیا مطلب ہے سارا؟ دیکھو سارا، میں اتنی کم ظرف نہیں کہ اپنا بدلہ تمہاری بیٹی سے لیتی پھروں۔ میں اسے دل سے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میرا یقین کرو کہ میں ماضی کو بھول چکی ہوں۔ عمران تمہاری قسمت میں تھا اور عرفان میری قسمت میں۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے عرفان جیسا ساتھی دیا۔ پلیز التجا والی بات ہے کہ ہاں کر دو، کیونکہ میرا بیٹا بہت خوش ہے۔ شاہینہ بیگم نے اپنے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ان کے تمام خدشات کو دور کرنا چاہا تھا۔ شاہینہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں۔ دیکھو سارا، تم بے قصور ہو، پلیز کچھ مت کہو، بس ہاں کہہ دو۔ نہیں شاہینہ، پہلے تم پلیز مجھے میرے ماضی کے لیے معاف کر دو، سارا زیدی نے روتے ہوئے کہا تو شاہینہ بیگم نے گہری سانس لی۔ دیکھو سارا، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے نا، جو ہمیں بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ اب بس تم رو مت۔
شاہینہ نے گہری سانس لے کر ان کو ریلیکس کرنا چاہا تو وہ بولی، میں ابھی بھی حزیمہ کے لیے بڑی ڈر کر شکار ہوں۔ سارا زیدی ماں تھی حزیمہ کی، ان کو مطمئن کرنا واقعی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شاہینہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر بولی، سارا، میں حزیمہ کے نام اپنا یہ گھر کر دیتی ہوں سیکیورٹی کے لیے، اب تو یقین کر لو۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کی تو سارا زیدی فوراً بولی، نہیں، میرا وہ مطلب تو نہیں تھا۔ دیکھو سارا، میں جانتی ہوں، مگر اس فیصلے سے تمہیں کافی تسلی ملے گی کہ حزیمہ میرے گھر بہت خوش رہے گی۔ شاہینہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا اور انہیں یقین دلانے کی ایک اور کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تم کل آ جاؤ پھر۔ سارا زیدی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اوکے، شکریہ۔ انہوں نے شکریہ کہہ کر الوداعی کلمات کہہ کر کال کٹ کر دی۔ سارا زیدی نے صوفے پر بیٹھتے اس سے ٹیک لگا دی تھی۔ پچھتاوا ایک بار پھر سے ان کا گھیراؤ کر رہا تھا۔ عمران، میں تمہارے نکاح میں ہوں، شاہینہ نے اس کی بات سن کر تڑپ کر کہا تھا۔ دیکھو شاہینہ، میں صرف سارا سے محبت کرتا ہوں۔ سارا میری بھابھی کی بہن ہے اور بھابھی کے گھر والے تب تک نہیں مانیں گے جب تک میں تمہیں طلاق نہ دے دوں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے مگر میرا سارا کے بنا رہنا ناممکن ہے، مجھے معاف کر دینا، میں اب اس رشتے کو مزید قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر عمران وہاں سے چلا گیا اور شاہینہ روتی رہ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج شاہینہ آنٹی آ رہی ہیں رمیز بھائی اور حزیمہ کی شادی کی تاریخ لینے کے لیے۔ کنول نے چائے کا مگ اس کے آگے رکھتے ہوئے بتایا تھا۔ ریان کا پراٹھے کی طرف جاتا ہاتھ پل بھر کو رکا۔ اس کی گڑیا کو اب یہ گھر چھوڑنا ہی پڑ رہا تھا۔ اللہ پاک قسمت اچھی کرے، آمین۔ ریان نے چائے کا مگ اٹھا کر آہستگی سے کہا تھا، کیا آپ خوش ہیں؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھتے ہوئے کنول نے پوچھا تو ریان نے سر ہلایا۔ ہاں، پرسنلی ملا ہوں میں رمیز سے، اچھا انسان ہے، آفس اور کچھ جانے والوں سے بھی پتہ چلا ہے، لیکن سچ پوچھو تو کنول یقین نہیں رہ گیا کسی پر بھی اب۔ ریان نے صوفے سے ٹیک لگا کر گہری سانس لیتے ہوئے انتہائی دکھ سے کہا۔ کنول نے بھی سر ہلایا تھا، ہاں میں۔ مجھے یقین ہے کہ حزیمہ وہاں خوش رہے گی، ہبا بھی بہت پیار کرتی ہے اس سے، رمیز بھائی بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں۔ کنول نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تو ریان نے بھی سر کو خم دیا۔ اب تم کیوں اداس ہوگی ہو؟ اسے خاموشی سے ٹیبل کو گھورتے دیکھ کر ریان نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ چونکی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ کنول، بتاؤ مجھے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے نرمی سے پوچھا تو کنول نے سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ حزیمہ یہاں سے چلی جائے گی تو بس یہی سوچ کر دل اداس ہو گیا ہے۔ اس کی شرٹ کے بٹن کے گرد انگلی گھماتے ہوئے کنول نے اداسی سے کہا تو ریان نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کیا۔ اداس مت ہو، میں تمہیں روزانہ اس سے ملوانے لے کر جایا کروں گا، بلکہ میں یہاں ہی شفٹ ہو رہا ہوں، وہاں کا کام صدیقی صاحب ہی سنبھالیں گے اور پھر سے تم آفس جوائن کر رہی ہو۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے ریان نے ملائمت سے کہا تو کنول نے دھیرے سے سر ہلایا۔ کنول، یہ آنکھیں چمکتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، یہ اداس مت ہو پلیز، مجھ میں اب ہمت نہیں مزید کسی کو دکھی دیکھنے کی۔ اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑ کر اس نے گزارش کی تو کنول خود میں سمٹتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ آج شاہینہ بیگم آئی تھی۔ 2 ہفتے بعد کی تاریخ رکھ لی گئی تھی شادی کی۔ حزیمہ کا دل تو زار زار رو رہا تھا مگر اب وہ خود کو قسمت اور وقت کے دھارے پر چھوڑ چکی تھی۔ آخر کب تک وہ ہادی کی بے وفائی پر رو سکتی تھی؟ ان کے جانے کے بعد سے وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ہادی گھر آئے تو لاؤنج کی حالت بتا رہی تھی کہ کوئی خاص مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ چینج کر کے نیچے آئے تو مدت اور کنول کچن میں تھی۔ کنول برتن سیٹ کر رہی تھی جبکہ مدت شاید بچا کھچا کھانا سمیٹ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کی اور سلام کیا۔ ہادی کی آواز پر وہ دونوں چونک کر پلٹی۔ آپ ہی مجھے یاد آیا کہ شرٹ پریس کرنی تھی ان کی۔ کنول وہاں سے بہانہ بنا کر چلی گئی۔ کنول اگر صرف ریان کی بیوی ہوتی تو اسے برا نہ لگتا مگر وہ اس کی بہن، اس کی وفا جیسی تھی، اس لیے جب بھی نظر انداز کرتی تو ہادی کو بہت دکھ ہوتا۔ اس کے جانے کے بعد مدت نے پوچھا، کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ کوئی آیا تھا کیا یہاں پر؟ سر ہاں میں ہلا کر وہ پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے مدت سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ حزیمہ کے سسرال والے آئے تھے۔ مدت کی بات پر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ اس کے ٹکڑے مدت کو اپنے دل میں لگتے محسوس ہوئے تھے۔ آنسو پی کر وہ پلٹی تو ہادی شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اذیت آ چکی تھی۔ اس نے ہادی کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا تو وہ مٹھائی کی ٹوکری کو دیکھ رہا تھا۔
کون سے سسرال والے؟ رمیز ہبا کا بھائی ہے نا، وہ لوگ۔ ہاٹ پاٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے بتایا، جیسے کوئی گویا عام سی بات کی ہو، جبکہ ہادی کو تو اپنا دل پھر سے ٹوٹتا محسوس ہوا۔ لیکن وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ اس نے پریشانی سے یہ سوال پوچھا تو مدت نے کہا، اس لیے کہ اب حزیمہ آزاد ہے کسی کو بھی زندگی میں لانے کے لیے۔ مدت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جتا کر کہا تو وہ بولا، نہیں، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا کسی کو بھی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو مدت نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما تو ہادی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہادی، تم اب اس پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ سب خوش نہیں مگر مطمئن تو ضرور ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسا کام مت کرنا جو میرے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے۔ مدت نے ہاتھ جوڑ کر اسے التجا کی تو وہ اپنا سر جھکا گیا۔ اب بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا یہ سب۔ مدت کے کانوں سے اس کی درد بھری آواز ٹکرائی۔ ہادی کا غم اس کو خون کے آنسو رلاتا تھا، مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ وہ تو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے خود ہی برباد کر چکا تھا۔ ہادی، اب تمہیں یہ برداشت کرنا ہوگا، بلکہ اب تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنی خوش رہتی ہے۔ کیا وہ میرے بنا خوش رہ لے گی؟ ہادی نے انتہائی سادگی سے پوچھا تو مدت خاموش رہی۔ ہادی، کیا تم کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر نہیں جا سکتے؟ مدت اس کی بہن تھی، اس کا درد اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگا تو مدت نے اسے آواز لگائی، کھانا تو کھا لو۔ مگر اس نے رک کر بنا پلٹے انکار میں سر ہلایا تو مدت نے دکھ سے ایک گہری سانس خارج کی۔ ہادی نے ہتھیلی کی پشت سے شاید اپنے آنسو پہنچے تھے۔ ریحان اور کنول نے پلاننگ کی تھی کہ آج کی رات وہ حزیمہ کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اب باہر آئس کریم کھانے کا پلان بنایا گیا تھا۔ حزیمہ چاہ کر بھی منع نہ کر پائی تھی اور مسکرا کر وہ ان کو اپنے خوش ہو جانے کا یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آخر اب وہ یہ درد ساری زندگی ساتھ اٹھا کر تو نہیں چل سکتی تھی۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ کچھ عرصہ رو پیٹ کر شاید وہ بھول جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ نقصان اسے ہر بار نئے سرے سے توڑ دیتا تھا۔ کبھی کبھی تو اتنی وحشت ہوتی تھی اس کے دل میں کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ چلا کر سارے زمانے کو اکٹھا کر لے، سبھی کو اپنا درد سنائے، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ اپنا درد سینے میں چھپانا شاید وہ سیکھ ہی گئی تھی۔ حزیمہ، بیٹے آ بھی جاؤ نا یار۔ ریحان کی آواز پر وہ چونک کر اپنے حال میں لوٹی اور آنسو پہنچتے ہوئے باہر آ گئی۔ ہادی اندر ہوتی توڑ پھوڑ پر قابو پانے کے لیے چھت پر چلا گیا تھا۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، مگر کوئی درد تھا جو رگ رگ کو کاٹ رہا تھا۔ کیسے برداشت کروں گا میں حزیمہ، جب تمہارا کوئی اور نام لے گا، جب کوئی اور تمہارا ہاتھ تھامے گا۔ میرے خدا، مجھے وہ دن مت دکھا، مجھے مار دینا۔ اس نے تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے اذیت بھرے انداز میں سرگوشی کی تھی اور دعا مانگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ حزیمہ کے پاس جائے اور اسے کہے کہ مزید سزا مت دے اسے۔ ریحان کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ ریلنگ کی طرف آئے تو اسے حزیمہ اندر سے آتی دکھائی دی۔ سوری ریحان بھائی، حزیمہ مسکرا کر معذرت خانہ لہجے میں بولی۔ بس کرو محترمہ، اب بیٹھ بھی جاؤ گاڑی میں۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر اس نے محبت سے کہا تو ہادی اسے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ حزیمہ اس وقت میرون کلر کی شرٹ اور سفید کیپری میں میرون دوپٹہ سر پر کیے، شال کندھوں کے گرد لپیٹی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلتے اس کا پاؤں مڑا تو ہادی نے بے اختیار ہاتھ آگے کیا، مگر اتنی دور سے کیسے سہارا دیتا؟ اس نے دیکھا تو ریحان نے حزیمہ کو پکڑ لیا تھا۔ ہر حق چھین لیا گیا ہے مجھ سے۔ ہادی کی آنکھ سے آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا اور حزیمہ جو گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، چھت کی طرف اس نے دیکھا تو ہادی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار ہادی کا دیکھنا اسے برا لگا تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حزیمہ کا یوں نظر انداز کرنا ہادی کو بہت درد دیتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حزیمہ بالوں میں انگلی پھیل رہی تھی، بائیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں کوئی چیز جگمگا رہی تھی اور ہادی کو یوں لگا جیسے وہ کوئی پھندا ہو۔ حزیمہ کے ہاتھ میں رمیز کے نام کی انگوٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار چھت کی ریلنگ کو تھاما تھا۔ اس کی نظریں اب بھی انگوٹھی پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں اذیت دے کر حزیمہ کو دکھ ہوا، مگر اب اسے اس شخص کی پرواہ سے آگے کا سفر طے کرنا تھا۔ ہادی گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اسے چھت پر بھی آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ ان کی گاڑی باہر نکل گئی تو حزیمہ نے مڑ کر دیکھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
میں جانتی ہوں ہادی کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، مگر اس دن اس انگلی سے انگوٹھی آپ ہی نے اتاری تھی، تب مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی۔ خالی انگلی تھی تو کسی نہ کسی کو تو اس کو اپنے نام سے بھرنا تھا نا۔ کاش ہادی تم اتنی جلد بازی نہ کرتے، تڑپا کر رکھ دیا تمہاری غیر اعتباری نے ہم دونوں کو۔ حزیمہ بھی خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ پھر اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ ریان کی کسی بات پر اس نے گہری سانس لے کر خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تجھے اتنے بڑے سنگر کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ عاصم اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے کہنے لگا تو رامز پھیکا سا مسکرا دیا۔ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی، مگر اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا، اوپر سے عرصہ کی طلاق نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ کیا یار، مطلب پورا سٹاف تیری کامیابی پر اتنا خوش ہے اور تو روٹھی بیوی کی طرح نخرے کر رہا ہے؟ عاصم بدل ہو کر بولا تو رامز نے کہا، ارے نہیں یار، بس تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ ایک سنگر تو اپنی آواز سے لوگوں کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ تھک گیا ہوں۔ عاصم اسے گھوری سے نوازتے ہوئے اس کے پاس چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا پلیز عاصم، ایک کپ کافی کا تو بنا کر لا دو۔ شیور، ابھی لایا، مگر واپس آؤں تو کڑوے کریلے جیسے منہ نہ بنا ہو تمہارا، اوکے؟ عاصم خوشی خوشی اٹھا اور اسے وارن کرنا بھولا نہیں تھا تو رامز سن کر مسکرا دیا۔ کیا ہبا کو ابھی تک میری مشہوری، میرے سنگر بننے کا پتہ نہیں چلا تھا؟ وہ تو میوزک سے بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ چلو خیر، نیکسٹ پروجیکٹ جس کے ساتھ ہے اس کا تو کوئی کنسرٹ نہیں چھوڑتی ہبی۔ ہبا میں تمہیں پا نہیں سکا، یہ غم اتنا بڑا نہیں، مگر میں تمہاری نظروں میں گر گیا ہوں، یہی اذیت مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ اور حزیمہ، وہ کیسی ہوگی؟ اور وہ تو کنول تھی شاید اس دن ساتھ۔ اور نو، میں تو حال چال ہی پوچھ آتا یار، اب تو شاید ہی کبھی سامنا ہو ان لوگوں سے۔ اس نے دکھ سے گہری سانس لی، اس کے دل میں ایک دم بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر سب کچھ سچ بتا دے، مگر یہ اب ممکن نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے اعتباری اسے مزید توڑ دیتی تھی۔ کنول، میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہی ڈریسز وغیرہ لے آتے ہیں، وقت بہت کم ہے اور سارے انتظامات میں یہ کام ادھورا نہ رہ جائے، کیا خیال ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر کف موڑتے اس کی تائید چاہ رہا تھا۔ کنول کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی، تبھی وہ بولی، ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، ویسے بھی وقت بہت کم رہ چکا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم مدت اور حزیمہ سے کہہ دو، پھر ہم تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں، آج اپنے ڈریسز لے لیتے ہیں، جو سلائی کروانے ہیں وہ ٹیلر کو بھی دے آتے ہیں، کم از کم اس ٹینشن سے تو آزاد ہوں۔ اپنے سامنے رکھا کافی کا مگ اپنے لبوں کو لگاتے ہوئے ریان نے کہا تو کنول نے سر ہلا دیا۔ پھر کپڑے اٹھا کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، تبھی اس کا موبائل بجا۔ کنول، کسی کی کال آ رہی ہے تمہارے موبائل پر۔ ریان کی پکار پر وہ تیزی سے باہر آئی۔ ہبا ہے۔ ریان کی سوالی نظروں کا جواب دے کر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک، خیریت ہے نا؟ ہاں یار، بس حزیمہ کا بارات کا ڈریس بھی ہم لائیں گے، کیونکہ ایک ڈریس بھائی کو پسند آئے تو وہ کہہ رہے تھے تم لوگوں کو بھی دکھا لوں۔ حزیمہ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا کہ جو بھی دکھایا؟ وہ تو ویسے بھی ہم سب کچھ ہم پر چھوڑ چکی ہے، اب تم ہی دیکھ لو، اسے گھر جا کر دکھا لوں گی۔ اوکے، دکھاؤ ذرا۔ ٹھیک ہے، ویٹ کرو، میں ویڈیو کال کرتی ہوں۔ اسے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ وہ ہبا کہہ رہی ہے کہ بارات کا ڈریس بھی وہ لوگ لائیں گے، کوئی ڈریس رمیز بھائی کو پسند آئے تو اس لیے۔ وہ ریان کے پاس صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، اچھا چلو، جیسے مناسب لگے ان کو۔ ریان نے اس کی بات سن کر سر ہلایا تو تبھی ویڈیو کال آنے لگی۔ کنول نے گرین سرکل کو کلک کیا، وہ لوگ شاید شاپنگ مال میں تھے۔ یہ رہا کنول، کیسا ہے بتاؤ مجھے؟ وہ اسے ڈریس دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں اچھا ہے، مگر کیمرہ آہستہ سے موو کرو نا۔ اسے ڈریس کمبینیشن اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ تو زیادہ پیارا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر دوپٹہ سامنے کیا۔ واو، امیزنگ، اچھا ہے نا؟ اس نے ریان کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا تو اس نے بھی سر ہلایا تھا۔ ریان بھائی بھی ہیں پاس؟ بھائی اور بھی کمبینیشن میں ہے یہ لہنگے، اگر آپ کہیں تو اور دکھاؤں؟ ارے نہیں گڑیا، یہ اچھا ہے۔ ریان نے ہبا کی بات سن کر فوراً یہ بات کہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، اس نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ چلو اچھا ہوا، ڈریسز کی فکر بھی دور ہوئی۔ تم ایسا کرو کہ مدت کو جا کر کہو، تب تک میں 1-2 ضروری کال کر لیتا ہوں۔ اس نے موبائل چارجنگ سے اتارنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھی اور اسے موبائل اتار کر دیا اور پھر خود مدت کے کمرے میں چلی گئی تھی۔
سمجھ نہیں آ رہی کہ قسمت فیصلے کرتی ہے یا ہم لوگ۔ وہ ہادی اور حزیمہ کی تصویر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراً آنسو پہنچ کر فون کی اسکرین آف کی۔ آپ بھی، وہ ہم لوگ شاپنگ پر جا رہے تھے تو آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ۔ نہیں کنول، میرے پاس تو پہلے ہی بہت کپڑے ہیں۔ مدن نے فوراً انکار کر دیا۔ آپ بھی پلیز، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا۔ چند دن بعد حزیمہ بھی یہاں سے چلی جائے گی تو کیوں نہ ہم سب کچھ بھلا کر اس کی شادی کی تیاری کریں۔ مدد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس نے التجا کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو کنول، مگر آج میرا بالکل دل نہیں۔ آج تم لوگ چلے جاؤ، میں کل چلی جاؤں گی ساتھ۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تو وہ بولی، چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر کنول چلی گئی تو مدد نے سوچا، کاش ہادی اور تمہاری شادی حزیمہ تو آج اس گھر میں کاش ہادی اور تمہاری شادی ہوتی، حزیمہ تو آج اس گھر میں جشن ہوتا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر سسک کر رونے لگی تھی۔ رمیز بیٹے، میں نے ان لوگوں کو منع کر دیا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، وہ اپنی بیٹی ہمیں دے رہے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں؟ ایک بار تم بھی کہہ دینا، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تکلفاً کہا ہے۔ شہینہ بیگم نے کچھ جوڑے دیکھتے اسے مخاطب کر کے کہا تو وہ بولا، اوکے مام، میں کہہ دوں گا۔ اور ہاں، یاد رکھنا کہ وہ فائل کہاں پڑی ہے جس میں گھر کے کاغذات ہیں، میں اپنی بہو کو یہ گھر گفٹ کروں گی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ چونک اٹھا۔ ماما، یہ گھر دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو آپ کا ہے نا۔ وہ فوراً انکاری ہوا تھا، اسے معلوم تھا کہ ماں کو اس گھر سے کتنی محبت ہے۔ ہاں تو بیٹا، وہ کون سا ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے آنے لگی ہے، اور اسے خوشی ہوگی جب اسے اتنی اپنائیت سے میں دوں گی تو۔ چلے ٹھیک ہے ماما، میں تو سوچ رہا تھا کہ کوئی فلیٹ لے کر اس کے نام کر دوں گا، یہ گھر آپ ہی کا نام رہے۔ رمیز، تم اتنا پوزیسو کیوں ہو رہے بیٹا؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور مجھے اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ میں یہ گھر اس کے نام کر چکی ہوں، بس۔ انہوں نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو تبھی ہبا وہاں چلی آئی۔ ہبا، بچے یہ زیورات دیکھ لو ہنی، جو اپنے رکھنے ہیں رکھ لو، باقی حزیمہ کے لیے رکھ دو۔ اوکے ماما۔ وہ رمیز کے پاس بیٹھتے سر ہلا کر بولی تو شاہینہ بیگم نے جیولری باکس اس کی طرف بڑھائے۔ یہ تو امیزنگ ہے ساری کی ساری ماما۔ اس نے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا، اور پھر وہ سلیکٹ کرنے لگی تھی۔ بھائی، کوئی ہیلپ کروا دینا زیور سلیکٹ کرنے میں۔ ارے نہ بابا نہ، یہ صرف تمہارا کام ہے، مجھے دور رکھو اس سے۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے کہا تو یہ حزیمہ کی اور یہ میری۔ اس نے کچھ باکسز ان کی طرف بڑھائے تو شاہینہ بیگم نے سر ہلایا تھا۔ دیکھ لیں بھائی، آپ کی ہونے والی مسز کے لیے سب سے اچھی اور بہترین جیولری رکھی ہے میں نے۔ اچھا، تو جناب وہ آپ کی دوست بھی ہے، اور آپ کی عزیزہ جان اس لیے رکھی ہے آپ نے، میرے لیے تھوڑے کیا ہے۔ رمیز نے شرارتن انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کیا تم نے حزیمہ کو جوڑا دکھایا ہے؟ ماما نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ چونک اٹھی۔ نہیں، مجھے تو یاد نہیں رہا، میں ابھی کال کرتی ہوں۔ اسے یہ کہہ کر جوڑا میز پر پھیلایا اور ویڈیو کال کرنے لگی، اور ساتھ ہی پریشانی کے انداز میں اپنے ناخن بھی چبانے لگی۔ حزیمہ جو بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر تھی، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دنوں بعد وہ ہادی کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ ریان اور کنول شاپنگ کرنے چلے گئے تھے، اس کا دل نہیں تھا، سو اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر آج انکار کر دیا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجا تو اس نے گہری سانس لے کر موبائل کی طرف دیکھا جہاں ہبا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ویڈیو کال ہونے کی وجہ سے اسے خود کو کمپوز کرنا پڑا۔ آنکھوں اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے خود کو نارمل کیا اور کال پک کی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ جانے من، کیسی ہو تم؟ ہبا پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ حزیمہ جو کچھ بولنے لگی تھی، موبائل سکرین کے پار رمیز کے چہرے کو دیکھا تو فوراً سر پر دوپٹہ کر لیا۔ ارے رے، اتنا کنفیوز مت ہو یار، کیمرہ بیک ہے، آپ کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہیں صرف ماں بدولت ہی دیکھ سکتی ہیں۔ وہ ہنس کر بولی تو حزیمہ جھیم سے گئی، جبکہ رمیز اور شاہینہ بیگم بھی ہلکے سے مسکرائے تھے۔ لو، پہلے میری بات کرو ذرا۔ شاہینہ بیگم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو حزیمہ، اپنی ساسو ماں سے پہلے بات کر لو۔ حزیمہ نے ہنستے ہوئے یہ کہہ کر موبائل ان کی طرف بڑھایا۔ رمیز تو بس اس کی آواز سن کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ کیسی ہو حزیمہ بچے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تو اس کی اداس آنکھیں ان کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ کتنی ویرانی تھی ان آنکھوں میں، کتنا درد تھا اور کتنی اداسی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔
اپنے غم میں ان لوگوں کی خوشی کو وہ خراب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ دوسروں کے دلوں کا احساس کیا تھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، میں نے سوچا اپنی بہو کو دیکھ لوں۔ لو اب کرو ہبا سے بات۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر اتار کر محبت سے کہا تو سر جھکا کر مسکرا اٹھی۔ تو بھابھی صاحبہ اپنے ان سے بات کریں گی آپ؟ اس کی آنکھوں میں شرارت نمایاں تھی۔ حزیمہ غیر محسوس انداز میں سمٹی تو ہبا کا کہکہ بلند ہوا اور رمیز بھی دھیما سا ہنس دیا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ دیکھو یہ لہنگا لیا میں نے بارات کے لیے، دیکھو ذرا کیسا ہے، بائی دا وے یہ بھیا کی پسند ہے۔ ہبا نے مسکرا کر کیمرہ بیک کرتے ہوئے بتایا تو ہبا کو اس کے چہرے پر دکھ کا سایہ لہراتا محسوس ہوا، اس کی آنکھوں میں درد پھیلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ حزیمہ آہستگی سے بولی، اچھا ہے، کافی، بہت زیادہ۔ ہبا اس کی حالت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی، اس لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ حزیمہ، اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہبا نے محبت سے پکارا تو حزیمہ نے نگاہیں اوپر کر کے اسے دیکھا۔ یار تھوڑی سی ہمت کرو نا، میں جانتی ہوں کہ بھلانا ممکن نہیں، کچھ وقت لگے گا، مگر دیکھنا تم بہت خوش رہو گی بھائی کے سنگ۔ اپنے بھائی ہیں، کیا تعریف کروں، لیکن یقین کر وہ بہت سویٹ ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس نے دکھ بھرے انداز میں تسلی دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس کے آنسو پہنچ آئے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہبا، وہ صرف میرا شوہر ہوتا یا صرف محبت ہوتا تو میں شاید بھلا بھی دیتی، مگر وہ میری محبت اور شوہر تھا۔ یہ کہہ کر حزیمہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو ہبا نے اپنے لب بھینچ دیے۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی، وہ خود بھی اسے بھی ہادی کی یاد آ جاتی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ سب کچھ بھول کر اسے پروپوز کر ڈالے، اس سے محبت کی بھیک مانگ لے، مگر جب اس کے حواس بحال ہوتے تو اپنی سوچ پر اسے شرمندگی ہوتی۔ لیکن کیا کر سکتا ہے یہ بندہ؟ یہ محبت تو بہت منہ زور جذبہ ہے، یہ جب اپنی پر آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کا غرور توڑ دیتی ہے اور بہادری کے جھنڈے گھاڑنے والوں کو بھی رلا دیتی ہے۔ ہبا نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اسے تسلی دینے لگی۔ محبت زندگی کے فیصلوں سے لڑ نہیں سکتی، محبت زندگی کے فیصلوں سے لڑ نہیں سکتی، کسی کو کھونا پڑتا ہے، کسی کا ہونا پڑتا ہے۔